چھوڑنا ہوگا، تب جا کر اللہ پر صحیح ایمان ہوگا۔ اس کے بعد والی یہ آیت ہے، گویا کہ یہاں بھی معنی مفہوم ایمان کا کیا ہے؟ معبودان باطل کا سب سے پہلے انکار، شرک کا انکار، شرک نہیں کرنا ہے، اس کے بعد توحید، اس کے بعد ایک اللہ پر ایمان، یہ صحیح ایمان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں ایسے موحد مومنوں کا ولی ہوں، ایسے موحد مومنوں کا میں کارساز ہوں، کاموں کا بنانے والا ہوں۔ یہاں پر لا ہے، یعنی کہ جسٹ لائک اے کاما، بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، بات ابھی آگے بڑھ رہی ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، بہت بڑے بڑے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم کام اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ یہ ہے، یخرجہم، نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، ظلم یعنی اندھیرے، من الظلمات، اندھیروں سے انہیں نکالتا ہے، پھر کہاں لے جاتا ہے؟ الی النور، نور کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں اپنے بندوں کے بہت سے کام کرتا ہے، اس میں سب سے اہم کام جو اس کے دین اور دنیا دونوں کی بہتری کے لیے ہے، وہ ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات ملتی نہیں ہے کہ کہیں انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہا ہو کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آ رہا ہو، ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہر انسان روشنی میں ہی ہے، دنیا اعتبار سے بظاہر روشنی میں ہی۔ پھر یہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یہ اشارہ ہے گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہوں، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آتا ہوں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں میرے موحد بندوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہوں۔ گویا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ توحید برقرار رکھتا ہے، توحید پر گامزن رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلط فہمیوں کو، اس کی گمراہیوں کو اس صحیح عقیدے کی وجہ سے دور کرتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ گمراہی سے نکل کر بار بار ہدایت کی طرف آتا رہتا ہے، صحیح رہنمائی کی طرف آتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، جس بندے میں یہ جستجو ہو کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک اس کو ہر بار گمراہیوں سے نکالتا رہتا ہے اور ہدایت طرف لے آتا رہتا ہے۔ کئیوں کنسپٹس، کئیوں خیالات و تصورات اللہ تبارک تعالیٰ شرک سے اس کے پاک کرتا رہتا ہے۔ کہتا ہاں آج یہ تصور الحمدللہ قرآن کی اس آیت سے میرا عقیدہ درست ہو گیا، فلاں صحیح حدیث سے میرا یہ عقیدہ درست ہو گیا۔ ہر روز دن بدن اس کے کچھ نہ کچھ خیالات میں اور کنسپٹس میں اور تصورات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کام اس کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ جو یہ کہہ دے شرک، ارے بہت چھوٹا عمل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں دھیان نہیں دینا، شرک چھوڑ دو اس کو، بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا میں، دیکھو ذرا لوگ مسلمان کس طرح مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر کیا کہتے ہیں شرک کو نظر انداز کرتے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے جو میرے ساتھ شرک نہ کرے میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کے لیے کارساز ہوں، میں اس کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہوں۔ یہ برکت کس چیز کی ہے؟ یہ توحید کی، کیونکہ اسی کے اوپر اللہ نے کیا کہا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شرک کا انکار کرے، جو معبودان باطل کا انکار کرے، جو بت کا، اسٹیچوز کا، غیر اللہ کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے بعد اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے یقیناً ایک مضبوط کڑا تھام لیا، لَا انفصام لہ، اب اس سے چھوٹنے والا نہیں۔ جس نے توحید کے عقیدے کو مضبوط پکڑ لیا، سب سے پہلے شرک کا انکار کر کے
اللہ کہتا ہے ایسے موحد بندوں کو میں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہوں، اندھیروں سے نکال کر میں انہیں روشنی کی طرف لے آتا ہوں، مشکل اور مصیبت والے حالات سے نکال کر اچھے اور بہترین حالات اور خوشحالی کی طرف لے آتا ہوں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ نور وغیرہ میں بھی کہتا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لے آئے، عقیدہ توحید والا، وہ عمل صالحہ اور نیک اعمال کرے، میں ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کو اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک بہترین خوش عیش زندگی دوں گا، بہترین خوش عیش زندگی دوں گا۔ ایک خوش عیش زندگی کس بنیاد پر مل رہی ہے؟ مردوں کو اور عورتوں کو جو مومن ہے عقیدہ توحید کی بنیاد پر، اس بنیاد پر جو عمل کیا جائے وہ عمل بھی قابل قبول ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کتنی کامن سی بات ہے، کامن سینس والی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آگے عبادت کا ایک تصور دیا، اپنے آگے عبادت کرنے کا ایک تصور دیا کہ قیام کرو، نماز کا حصہ ہے نا، ایک رکن ہے، رکوع کرو، کیا یہ نماز کا ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ سجدہ کرنا نماز کا ایک رکن ہے جس سے اللہ کی عبادت، یہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز میں کیوں رکھتا اپنی عبادت کے لیے؟ اب کہیے اگر کوئی شخص یہی اعمال کسی غیر اللہ کے لیے، کسی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے کرے، کیا پھر بھی وہ موحد ہے؟ کیا پھر بھی وہ توحید پرست ہے؟ کیا اللہ ایسے لوگوں کو بھی گمراہی سے نکال کر ہدایت طرف لے آئے گا؟ کیسے لائے گا؟ کیوں لائے گا؟ جس نے اپنے آپ کے لیے گمراہی پسند کر لی، اللہ سے گمراہی سے کیوں نکالے گا؟ اللہ گمراہی سے اس کو نکالتا ہے جس کو معلوم ہے کہ گمراہی ہے، مجھے بچنا ہے، اللہ اس کو